ایک ایسی دنیا میں جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جو ایک شاہانہ رومی اور ایک متنوع فارسی سلطنت سے گھری ہوئی تھی، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، عسکری، اخلاقی اور روحانی طور پر پست عرب زمین میں، جہاں شرک، توہمات، جاہلیت، بد تہذیبی، ظلم اور زن بیزاری عام تھی، وہاں نمودار ہوا ایک شخص، ایک نور، سب کو بدلنے کے لیے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، انسانی تاریخ کی سب سے مؤثر ترین شخصیت۔ سر جارج برنرڈ شاء نے اسے محسن انسانیت کہا، تھامس کارلائل نے اسے خاموش مگر ایک عظیم ہستی کا نام دیا۔ ڈاکٹر ولیم ڈریپر کے مطابق اس نے نوع انسانی پہ سب سے زیادہ گہرے اثرات چھوڑے۔ ریورنڈ بوزورتھ اسمتھ نے کہا کہ وہ بیک وقت سربراہ مملکت بھی تھا اور محافظ شریعت بھی، جو سپہ سالار بھی تھا اور مذہبی رہنما بھی۔ ڈبلیو مونٹگومری واٹ نے کہا کہ مغرب نے اسے وہ مقام نہیں دیا جو تاریخ کے عظیم ناموں کو ملا کرتا ہے۔ الفونسے ڈی لامارٹن نے کہا کہ کس میں جرت ہے کہ وہ تاریخ نو کے عظیم لوگوں کا موازنہ اس ہستی سے کرے۔ وہ سب سے عظیم پیغمبر تھا جس کے پاس سب سے عظیم فرشتہ آیا، سب سے عظیم کتاب لے کر، سب سے عظیم زبان میں، وہ جو تمام زمانوں کے انسانوں کی بہرہ کے لیے پیغام لایا۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔